محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. صلوات پڑھے محمد والے. حضرت داران امام، مجلس میری طرف سے تاخیر ہوئی، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ٹریفک میں ہم پھنس گئے تھے اور جس کی وجہ سے لیٹ ہوا تھوڑا سا. آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹ میری مجلس کا ٹائم کیا تھا. بہرحال 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، کچھ پیغامات دے کے جاؤں گا انشاءاللہ، جو میرا مجلس پڑھنے کا طریقہ ہے. میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی جو ہر شیعہ کے دل کی آواز ہے. پہلی مرتبہ اس قبرستان میں اس جگہ پہ آیا ہوں، اور جیسا بتایا گیا کہ مجلس ایک ایصال ثواب کی ہے، اور اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے. دعا سے مجلس کا آغاز ہوا، فیا لیتنی کنتو معکم. یہ اس ہر دور کے شیعہ کے دل کی آواز ہے. لگ بھگ 1200 ایئرز سے جو بھی مولا حسین کی زیارت پڑھ رہا، اس کے دل میں یہ آواز کہ فیا لیتنی کنتو، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی اسی طرح اپنی جان دیتا جیسا کربلا والوں نے جان دی. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان جملوں کو رکھ کر ہمارے ذہن کو جھنجھوڑا ہے، ہمارے کانشس کو ہلایا ہے کہ اگر تم سو رہے ہو تو بیدار ہو جاؤ. یہ خواہش عورت مرد لڑکی لڑکا سب کرتی، یہ جملے سب بولتے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. تو دوستو، کیا صرف زبان سے بولنا کافی ہے یا عمل کرنا کافی ہے؟ زبان سے تو لاکھوں لوگ بول رہے، ملینز کی تعداد میں جب بھی زیارت پڑھتے ہو بولتے ہو کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. اب امام کا جملہ میرا جملہ نہیں، معصوم امام یہ کہتے کہ اگر پوری زندگی 60 70 80 90 ایئرز کی لائف میں اگر تم نے ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے کہو گے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، تو اگر تم مر بھی گئے اور اس کے بعد میرا بیٹا ظہور کرے تو تم کو اٹھایا جائے گا اور لشکر میں شامل کیا جائے گا. لیکن کب کیا جائے گا؟ اگر دل سے بولا، سیرت حسین پہ عمل کیا، کربلا والوں کا ساتھ دینے کی. دیکھیے، زبان سے بولنا نہیں، زبان سے تو ہر آدمی بول رہا، زبان سے بولنے سے کیا ہوتا؟ یہ دیکھو، جیسا میں کہتا لبیک یا حسین، لبیک بڑے آرام سے آج کل کا بہترین سلوگن ہے، بہت اچھا سلوگن ہے، بہت اچھا نعرہ ہے، ضرور لگاؤ. لیکن لبیک جب تم کہہ رہے، لبیک کے معنی کیا ہے؟ لبیک کے معنی ہے کہ مولا حسین، میں اپنی سروسز، میں اپنی خدمت آپ کو آفر کر رہا. اب قبول کرنا حسین کے ہاتھ میں. اگر حسین کہتے مجھے نہیں چاہیے تو کیا ہونے والا ہے؟ میں تو بول رہا لبیک یا حسین، میں تو بول رہا فیا لیتنی، اور حسین بولتے مجھے تو نہیں چاہیے، تمہاری خدمت نہیں چاہیے. تو ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے، یہ یاد رکھو. کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں کہ میں شیعہ ہوں تو مجھے تو ملنا ہی ملنا ہے. نو، 200% تمہیں کو ملے گا، لیکن عمل کرو گے تو ملے گا. خاموش اس لیے کہ مولا حسین کو ڈم، جملے غور سے سننا، ڈم شیعہ نہیں چاہیے. سمجھ لے، ڈم شیعہ، حسین کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، حسین کو ریولوشنری شیعہ چاہیے، حسین کو انقلابی شیعہ چاہیے، حسین کو خاموش شیعہ نہیں چاہیے. حسین کو وہ شیعہ نہیں چاہیے کہ جو اپنے مفاد کے لیے زندگی گزارتا ہے. امام کو وہ شیعہ چاہیے جو اسلام کے لیے کام کرتا ہے. امام کو وہ شیعہ چاہیے جو دین کے لیے سوچتا ہے. وہ شیعہ نہیں چاہیے کہ جو دہلی میں صرف اپنے بارے میں سوچتا.
می اینڈ مائی فیملی، یہ عیسائیت اور یہودیت کا سلوگن ہے، اسلام کا سلوگن نہیں ہے۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ می اینڈ مائی فیملی آج ایک کامن چیز ہے یہ۔ میں، میری بیوی، بچے، میرا بارے میں سوچو، میرا کاروبار بڑھے، میری جاب بڑھے، میرا سٹیٹس بڑھے، میرا نام ہو۔ نو، تم نام کی بھیک ان سے مانگ رہے، حسین سے کیوں نہیں مانگتے؟ حسین کو کیوں نہیں بولتے کہ سٹیٹس کو بڑھاؤ دہلی میں؟ میں دہلی بول رہا، برا نہیں ماننا، میں دہلی میں پڑھ رہا اس لیے دہلی بول رہا، آئی ڈونٹ مین دہلی۔ میں ایک جنرل میسج دے رہا کہ فیالیتنی کا مطلب سمجھو، فیالیتنی کا مقصد سمجھو۔ فیالیتنی کیوں رکھا گیا؟ صرف اس لیے رکھا گیا کہ ہر دور کا شیعہ اگر یہ خواہش کرتا کہ میں کربلا میں ہوتا تو میں جان دیتا، تو اس کو اپنی زندگی کربلا والوں پہ گزارنا ہوگا، ان چیزوں سے بچنا ہوگا جس کو حسین نے روکا ہے، ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا جس سے مولا حسین راضی ہوتا۔ آپ انصاف سے بولو، 24 گھنٹے گزرتے، کیا ہم کبھی یہ سوچتے کہ 24 گھنٹے میں آج حسین کتنی مرتبہ ہم سے راضی ہوئے؟ کبھی ہمارے ذہن میں خیال آتا کہ مولا حسین کتنا راضی ہوئے مجھ سے؟ کیوں نہیں آتا خیال؟ اگر میں یہ سمجھ رہا کہ مجھ سے راضی تو ہیں، یہ نکال دو ذہن سے۔ امام حسین اس سے راضی ہوتا جو حسین کی سیرت پہ عمل کرتا۔ اگر سیرت حسین پہ، مثال کے طور پہ میں صبح اٹھ کے میوزک سنوں اور میں یہ سمجھوں کہ مجھ سے حسین راضی ہے، صبح اٹھ کے میں شیو کروں، داڑھی کو مونڈوں اور میں سمجھوں کہ حسین مجھ سے راضی ہے، صبح اٹھ کے لڑکی بے حجاب کالج کو جائے، پھر وہ یہ سمجھے کہ میں کنیز حسین یا کنیز زہرا ہوں۔ How can it be؟ اپنے آپ کو چیک کرو کہ what are you doing؟ کیا میں امام کو راضی کر رہا؟ دوستو ایک چیز یاد رکھو، حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو حسین کی ضرورت ہے۔ یہ مت سمجھو کہ مولا حسین کو ہماری ضرورت ہے، نو، کوئی مانے یا نہیں مانے، حسین حسین ہے۔ اگر تم نے عمل کیا تو سٹیٹس وہ ہے، مقام حسین وہ دے گا تم کو کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے جان دی امام کے لیے، اب تاریخ کا ایک واقعہ 200 یا 250 سال پرانا، اس سے پہلے صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے۔ بس آپ میری طرف بیدار رہے، میں 1 گھنٹہ کروں گا، 10-12 منٹ آلریڈی ہو گئے۔ یہاں پہلی مرتبہ آیا نا، اسی لیے پتہ نہیں۔ دوستو سب سے پہلے مولا حسین کی محبت میں یقین کو پیدا کرو، یقین کو۔ امام علی اور حسین کی محبت میں اپنے یقین کو بڑھاؤ، بیلیف کو سٹرونگ کرو۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، اپنے بیلیف کو سٹرونگ کرو۔ اگر یقین تمہارے پاس آ جائے تو ساری عبادتیں قبول ہوں گی، اور اگر یقین نہ ہو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ عزاداری کا، یہ عبادت کا، اس لیے کہ یقین ہی نہیں ہے کہ حسین دیں گے یا نہیں دیں گے۔ فائدہ کیا ایسی زندگی؟ ہم شک میں زندگی نہیں گزارنا، یقین میں زندگی گزارنا۔ شک اسلام میں نہیں۔ اب میں تاریخ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، غور سے سننا۔ 60 ہجری، ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا، کوفہ ظالم ابن زیاد گورنر بن کے آیا۔ غور سے سنیں، یقین کیا ہے، اس کے بعد پھر میں دوسری شیعت کی پہچان بتاتا ہوں۔ ابن زیاد ظالم گورنر بن کر آتا ہے اور اس نے آ کے امام علی کے شیعوں کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ 3,500 علی والوں کو اس نے جیل میں ڈال دیا، اور اس کی جیل کیسی تھی؟ انگلش کا ورڈ ہے نا، ایسا اتنا نیچے، 20 میٹرز نیچے تھی، زمین کے نیچے،
جس کے اندر ابراہیم ابن مالک کیسٹر بھی ہیں، جناب فضہ کے چاروں بیٹے بھی، مختار ابن ابو عبیدہ سخفی بھی، سب اس کے اندر جیل میں۔ 3,500 جن لوگوں نے خط لکھا تھا مولا حسین کو کربلا بلانے کا، کوفہ بلانے کا، سب نیچے۔ ابن زیاد گورنر، آخر میں اس نے جناب میثم تمار پہ ہاتھ ڈالا۔ غور سے سنیں، میثم تمار 70 ایئرز کے، 70 پلس، زنجیروں میں جکڑ کر میثم کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا، غور سے سنیں، یقین کیا ہے۔ میثم زنجیروں میں جکڑا ہوا ابن زیاد کے سامنے آیا۔ ابن زیاد نے میثم کو دیکھ کر کہا، میثم تم بہت علی علی کرتے ہو، یاد رکھو یہاں حکومت میری، جو بھی علی کا نام لے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ میثم نے سر جھکا ہوا تھا، سر کو اٹھایا، اٹھا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، سن میں پیدا علی علی کرنے ہوا ہوں۔ اب تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں دوستو، آپ کی پوری لائف ڈیموکریسی میں گزری انڈیا میں، میری زندگی کنگڈمز میں گزری، باہر رہا زیادہ گلف میں، جہاں آج بھی کنگڈمز ہیں، بادشاہت ہے۔ آج 1400 سال کے بعد جبکہ میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کہ ایک لمحے میں نیوز ہزاروں میل دور چلی جاتی، اگر آج بھی ایک جملہ بھی جہاں جہاں کنگڈم ہے وہاں بادشاہ کے خلاف ایک جملہ بولو گے تو تم کو پکڑ کے گرفتار کریں گے، ڈیپورٹ کر دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں جب اتنی جہالت ہے تو 1400 برس پہلے کیا تھی؟ آپ امیجن کرو۔ میثم نے کہا کہ میں بولوں گا، ابن زیاد کو جواب دینا اس کے دربار میں یہ وہی کر سکتا جو علی سے اتنی محبت یقین کے ساتھ کرتا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ بس یہ سننا تھا۔ ابن زیاد نے، غور سے سنیں، ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ قید سے اس قیدی کو لے کر آؤ۔ دربار میں زنجیروں کی جھنکار ایک قیدی پیش کیا گیا جو آ کے میثم کے بازو ٹھہر گیا، میثم کا سر جھکا ہوا، قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے سامنے۔ میثم نے ایسا سر اٹھا کے دیکھا، غور سے دیکھا کہ ایک بڑا ہینڈسم آدمی، 6'2" یا 6'3" ہائٹ ہے، براڈ شولڈرز ہے، ویری ویل بلٹ، گورا، بڑے بڑے بال، لیکن جیل لگا ہوا نہیں تھا اس پہ۔ میں یوتھ کو بول رہا، جیل لگا کے امام بارگاہوں کو مت آؤ، مسجدوں میں مت جاؤ۔ تو خوبصورت بال، ہینڈسم کھڑا ہوا۔ تو میثم نے غور سے دیکھا، دیکھ کے کہا، دربار میں سکتہ ہے، ابن زیاد تخت پہ، قیدی کھڑا ہوا، اس کے بازو میثم، دونوں زنجیروں میں۔ میثم نے غور سے دیکھ کر پہچان لیا اور کہا، مختار مبارک ہو، تم خون حسین کا بدلہ لوگے۔ ابھی کربلا نہیں ہوا، پلیز 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 غور سے سنیں، بیدار ہو کے سنیں، ابھی کربلا نہیں ہوا، قیدی ہے، دونوں قیدی ہے، ابن زیاد کے قیدی ہے، اور میثم کیا بول رہے کہ مختار مبارک ہو، تم خون حسین کا بدلہ لوگے۔ جیسے ہی ابن زیاد نے یہ سنا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے کہا یہ قیدی میرا قاتل ہے، اس کو ابھی میں قتل کروا دیتا۔ جلاد کو حکم دیا کہ جا کر مختار کے گلے کو ختم کر دے۔ جلاد خنجر لے کر آ گیا، میثم اور مختار دونوں کھڑے ہوئے، جلاد خنجر لا کے گلے پہ رکھتا ہے۔ مختار نے پلٹ کے دیکھا میثم کو اور کہا، میثم اب کیا کہتے ہو؟ میثم نے پلٹ کے وہی جملہ بولا کہ مختار مبارک ہو، تم خون حسین کا بدلہ لوگے۔ دوستو یقین سے اب غور سے سنو، آپ یہ مذاق نہیں ہے، یقین کا مذاق نہیں ہے، ہم نام علی زبان سے تو لے رہے، یقین کتنا ہے حسین کا نام تو لے رہے، بلیف کتنا ہے امام حسین پہ۔ تو جب مختار میثم نے اتنے یقین کے ساتھ دوبارہ کہا، ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے کہا یہ قیدی میرا قاتل ہوگا۔ عجیب بات یہ تھی، تخت پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، دو قیدی بات کر رہے، ارے یار، دو قیدی بات کر رہے جو ابن زیاد کے قیدی ہیں۔
اس نے پوچھا، مختار نے کہا کہ میثم اب کیا ہوگا؟ تو کہا کہ میثم نے پلٹ کے کہا تم خون حسین کا بدلہ لو۔ تو ابن زیاد نے وہاں سے چیخا اپنے تخت کے اوپر سے جلاد کو، کہا چلا دے خنجر، چلا دے خنجر۔ اب خنجر مختار کے گلے پہ آ گیا۔ اب چند لمحے ہیں، سیکنڈ سے زندگی اور موت کی۔ ایسے موقع پہ تو اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ اچھے لوگوں کے ایمان ختم ہو جائے کہ پتہ نہیں مولا سے کیا سنا تھا، پتہ نہیں میں نے کیا کیا۔ ایسا خنجر آ گیا۔ ایسے موقع پر مختار کا سر جھکا ہوا، گلے پہ خنجر۔ مختار حضرت نیچے سے دیکھ کر میثم سے پوچھتے کہ میثم اب کیا کہتے ہو؟ عزیزو، جب مختار نے یہ کہا اب کیا کہتے ہو، میثم کا یقین معراج پہ چلا گیا۔ میثم کا یقین معراج، میں صرف اس واقعے کو بیداری کے لیے پڑھ رہا، یوتھ کے لیے، کہ سویا ہوا اگر ذہن ہے، تم اس علی اور حسین سے وعدہ کر رہے، زیارت وارثہ میں روز وعدہ کر رہے کہ مولا I'm going to help you، مولا میں آپ کی مدد کروں گا، تو مدد ایسے نہیں ہوتی، زبان کی نوک سے مدد مانگنے سے مدد نہیں، تم کو پروف کرنا ہے۔ you have to prove in Delhi کہ میں مولا حسین کی مدد کروں گا۔ فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم، یہ دل میں خواہش رکھ کے گزارنا۔ اب مختار نے پلٹ کر میثم سے کہا اب کیا کہتے ہو؟ میثم کا یقین بلندیوں پہ چلا گیا۔ پلٹ کے کہا کہ مختار، اس نے مجھ سے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے۔ یہ کہا، اب سنیں، یہ کہا دروازے کے اوپر یزید کا پوسٹ مین آ گیا، خاصد۔ یزید کا جو پوسٹ مین ہوتا تھا اس کا ڈریس الگ ہوتا تھا۔ جیسے ہی میثم کا جملے ختم ہوئے کہ اس نے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا، اب سامنے یزید کا خاصد دروازے پہ کھڑا ہوا، ان کا جملے ختم ہوئے، اب یزید کے خاصد کی آواز بلند ہوئی کہ ابن زیاد قتل کا حکم دینے سے پہلے یہ خط پڑھ لے۔ ارے یار عزیزو، یزید کا جو پوسٹ مین ہوتا تھا اس سے یہ سارے گورنرز بڑا ڈرتے تھے۔ کیوں ڈرتے تھے؟ کرپٹ تھے کم بخت، پتہ نہیں سسپینشن کا لیٹر آ جائے، سسپینڈ ہو گیا۔ پوسٹ مین سے بڑا ڈرتے تھے، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے۔ جو انسان سے ڈرتا اس کو وہ ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا، جو اللہ سے ڈرتا وہ انسانوں سے نہیں ڈرتا۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ اس نے کہا ابن زیاد حکم دینے سے پہلے اس خط کو پڑھ لے۔ یزید کا خاصد آیا، جلاد ایسی رکا ہوا، ایک طرف مختار کھڑا ہوا، ایک طرف میثم کھڑا ہوا۔ یزید کا خاصد پوسٹ مین انٹر ہوا، اس نے لفافہ دیا، اس نے لفافے کو چاک کیا۔ اب مجلس کے بعد مجھ سے یہ نہیں پوچھنا اس زمانے میں لفافہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا، اوکے، میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا۔ ڈونٹ آسک می مجلس کے بعد کہ اس زمانے میں لفافہ تھا تو کس کلر کا تھا، وہ پیپر کیا تھا، میں آپ کی زبان میں بات کر رہا۔ اس نے خط کھولا، خط نکالا، ابن زیاد یزید کا خط پڑھنے لگا، میثم کھڑا ہوا ہے، مختار بھی کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی خط نکال کے وہ پڑھنے لگا، دربار میں سکتا ہے، ابن زیاد کا چہرے کا رنگ اوپر نیچے ہو رہا۔ نیچے سے میثم نے پکار کے کہا کہ ابن زیاد میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ہے یقین۔ You want me to tell you? You want me to tell you کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا تھا، یزید نے لکھا تھا، ابن زیاد میرے ایک وزیر نے مجھ سے سفارش کی ہے جس کی سفارش کو رد نہیں کر سکتا، مختار جس حالت میں ہے چھوڑ دے۔ عزیزو، اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، میں نے یہ پورا واقعہ کیوں پڑھا؟ صرف بیداری کے لیے یوتھ کو کہ یقین کیا ہے؟
فیا لیتنی کا جملے کو چھوٹا جملہ مت سمجھو، تمہاری ڈیسٹنی بدلنے والا جملہ ہے، تمہاری زندگی بدلنے والا جملہ ہے یہ فیا لیتنی۔ اگر تم حسین کے لشکر میں شامل ہو جاؤ تو اس سے بڑا آنر یا اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ ہم حسین کے لشکر میں شامل ہو جائیں؟ دوستو اب آپ مجھے یہ جواب دیں، اگر یہ پوسٹ مین 5 منٹ پہلے آ جاتا تو کیا ہوتا؟ میسم کا یقین لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، نہیں 5 منٹ پہلے آتا تو جو یقین میسم کا تھا وہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا، 5 منٹ بعد میں آتا، ٹریفک بہت تھی جیسا میں پھنس گیا آج ٹریفک میں، نہیں ٹریفک میں پھنس جاتا، 5 منٹ بعد میں آتا تو میسم جھوٹا ثابت ہوتا۔ ارے یار مختار کے گلے پہ خنجر چل جاتا، میسم جھوٹے ثابت ہوتے۔ اب یہ وہی کر سکتا جو وقت کا مالک ہو۔ دیکھو علی اپنے چاہنے والوں کی عزتوں کو بچاتا کیسے۔ اب سمجھے میری بات؟ میں نے واقعے کو صرف بیداری کے لیے پڑھا، اویئرنس کے لیے یوتھ میں، کہ ذہن کو کھولو کہ واٹ آر یو ڈوئنگ اینڈ ویئر آر یو۔ ڈونٹ ویسٹ یور لائف، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ اب 21 سینچری میں ہو تم، وقت کے امام کے ظہور کا وقت قریب سے قریب ہوتا جا رہا، انتہا سے زیادہ قریب ہو رہا۔ یہ تو میرے مین ٹاپکس ہیں، لیکن میں 1 گھنٹے میں کیا پڑھوں گا؟ یوٹیوب پہ سن لو جا کر، سائنس آف ری اپیئرنس آف امام، ریسپانسبلٹیز آف شیعہ ان غیبت امام، پورے یہ اشرے سن لینا یوٹیوب پہ۔ لیکن میں آپ سے بول رہا کہ اس طرح زندگی مت گزار۔ میں ایک جنرل میسیج دے رہا کہ وی ہیو ٹو تھنک نا، ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کر رہے کیا۔ اگر تم نے فیالیتنی دل کی گہرائی سے کہا، مر بھی گئے تو لشکر میں شامل ہوگے، آپ بولیں گے کیسے شامل ہوگے؟ اس کا دوسرا پروف مفاتیح الجنا، دعائے ندبہ کا چیپٹر۔ دعائے ندبہ ختم ہوتی فوراً ایک چھوٹی سی دعا شروع ہوتی۔ یہ دعا بھی چھٹے امام سے، میں ریفرنس دے رہا، کتاب کا جا کے دیکھ لوں، ہر گھر میں مفاتیح الجنا ہوگی، شیخ عباس خمی کی، جس کو ذیشان حیدر جوادی نے بھی ترجمہ کیا، اختر عباس کا پرانا ترجمہ۔ دعائے ندبہ ختم ہوئی، دعائے ندبہ کے فوراً بعد ایک چھوٹی دعا ہے جو ایکسٹرا آرڈنری دعا، تمہاری زندگی کو بدلنے والی دعا، تمہاری تقدیر کو بدلنے والی دعا۔ اس دعا کا نام ہے دعائے عہد۔ دعائے عہد امام کی مخصوص دعا، میں نہیں بول رہا، عابد بلگرامی نہیں بول رہا، یہ چھٹے امام بول رہے، لکھا ہوا ہے، خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس دعا کے بارے میں یہ دعا عہد، معصوم امام بول رہے، میں نہیں بول رہا، معصوم امام بول رہے، ایک ایک جملے کے بدلے میں، ایک ایک ورڈ کے بدلے میں، ایک ایک جملے کے بدلے میں وہ دعا اگر کوئی پڑھے، ایک ایک جملے کے بدلے میں اللہ 1,000 گناہ تمہارے معاف کرتا اور 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھتا۔ آپ سوچو، وہ چھوٹی دعا ہے، زیادہ بڑی دعا نہیں، ہارڈلی 5 منٹ کی دعا ہے، اور اس دعا میں رزق کا پرابلم، بیماریوں سے بچنے، مغفرت کے لیے اعمال نامہ ایسا آگے بڑھ جاتا۔ اس دعا میں ہم یہ کہتے ہیں، میں نے کہا کیا کہا، مر بھی جاؤ گے تو اٹھایا جائے گا۔ اس دعا میں ہم خود اپنے امام سے یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا، ہم آپ جب ظہور کریں گے، میں اپنے کفن کو اپنی لحد میں، اپنے کفن کو اپنی باڈی پہ ریپ کروں گا، لپیٹوں گا، اور تلوار کو لے کر آپ کی نصرت کروں گا۔ ویری کلیئر، ویری ویری کلیئر دعا عہد۔ 40 دن اگر کوئی دعا عہد پڑھے، 40 days وداؤٹ مسنگ فجر پریئر، بغیر فجر کی نماز مس کرے اگر کوئی یہ پڑھتا ہے دعا عہد، ظہور امام ہوگا تو تم کو اٹھایا جائے گا۔ 40 دن کی دعا،
ساری تمہاری دنیا کی پرابلم، رزق کا پرابلم، بیماری کا پرابلم، شادی کا پرابلم، اینی پرابلم، یہ کر کے دیکھو امام تمہاری مدد کرتا کیسا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب تک کچھ کرو گے نہیں، unless you do something، کچھ ملنے والا نہیں ہے. اب تاریخ کا ایک واقعہ پڑھتا ہوں کہ امام کو شیعہ چاہیے کیسے. مشہور واقعہ، آج سے 250 یا 300 سال پرانا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شیخ عباس قمی اس واقعے کو لکھتے. نعمت اللہ جزائری، مرزا حسین نوری اس واقعے کو لکھتے ہیں. ملاقات امام میں بھی یہ واقعہ ملے گا. حیات القلوب میں بھی شاید یہ واقعہ موجود ہے، اللہ مجلسی نے لکھا ہے. بہرحال ہلہ شہر کا واقعہ ہے. ہلے شہر کا، ہلہ شہر کاظمین، غور سے سنیں، ایک مکمل میسیج ہے زمانے کے امام کا فیالیتنی کے لیے. ہلہ شہر نجف اشرف اور کاظمین کے بیچ میں. اگر آپ نجف اشرف سے کاظمین جائیں تو راستے میں یہ شہر ملتا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے نجف اشرف کی. راستے میں یہ شہر ملتا. ہلہ شہر یہ وہ شہر کہ ایک زمانے میں وہاں پہ ایک ایسی فیملی رہتی تھی کہ جہاں پہ ایک وقت میں 15 مجتہد تھے. کتنی بابرکت فیملی تھی نہیں؟ 15 مجتہد ایک ہی جگہ پر. کون سا خاندان تھا یہ؟ علامہ ہلی کا. باپ مجتہد، ماں مجتہدہ، خالہ مجتہدہ، ماموں مجتہد. ایک ہی وقت میں 15-20 مجتہد ایک فیملی کے اندر تھے. عورتیں بھی تھیں. عورتوں کی تقلید نہیں ہوتی لیکن علم کو تو حاصل کر سکتے. وہ الگ بات ہے کہ آج ہر گھر میں عورت کی تقلید ہے. نہیں دہلی میں نہیں ہوگی بھائی، نہیں ہو سکتا یہاں نہ ہو، دہلی میں نہ ہو، بٹ ہر گھر میں تو تقلید ہے نا. میں تو پوری دنیا دیکھتا ہوں نا، ہر گھر میں عورت کی تقلید ہے. دیر از نتھنگ رانگ. کوئی ایسی بات نہیں ہے عورت کی تقلید کرنا. بہرحال میں زیادہ اس چکر میں جاتا بھی نہیں. تو ایک ہی وقت پہ علامہ ہلی کا خاندان، وہاں ہلے کا ایک غریب شیعہ، غور سے سنو، ایک غریب شیعہ جس کا نام ابراہیم الخلی تھا، بیمار ہوا، شدید بیمار. پیر کے اوپر اس کو زخم ہو گیا، شدید زخم. اس نے سارے ڈاکٹرز کو بتایا. سارے ڈاکٹرز نے کہا اس واقعے میں آپ کو 3 پیغام ملیں گے، 3 میسیج کہ امام کو شیعہ چاہیے کیسا. زبان سے تو ہم بول رہے کہ میں مولا علی کا شیعہ ہوں، زبان سے تو بول رہے کہ میں امام کا انتظار کر رہا ہوں، زبان سے تو میں بول رہا فیالیتنی کنت، لیکن کیا میں امام کا شیعہ ہوں؟ یہ سوال. بیمار ہوا. سارے ڈاکٹرز نے کہا کہ تیرا علاج نہیں، اس لیے کہ ایسی جگہ پہ ہوا ہے کہ اگر ہم سرجری کرتے، نشتر لگاتے تو اتنا خون بہے گا کہ تو مر جائے گا. پرانا زمانہ، میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی. یہ ہلے سے بغداد آیا. بغداد میں بنی عباس کی حکومت، اور وہ کیپٹل ہے دارالخلافہ جیسا دہلی کیپٹل ہے. وہاں سارے بڑے بڑے ڈاکٹرز، حکیم، وہاں پہ جا کے سارے حکیم اور ڈاکٹرز کو وہ بتاتا ہے. سب کا ایک ہی جواب کہ تیرا علاج نہیں ہے، تو بہت جلدی مر جائے گا، ہم نشتر نہیں لگا سکتے، ایسی جگہ پہ کہ خون اتنا بہے گا کہ ہم بچا نہیں سکیں گے. تو ایسی رہنا ہے تکلیف میں اور موت آ جائے گی. اب آپ سوچو کہ سارے ڈاکٹرز اگر جواب دے دیں کہ اب تیرا کوئی علاج نہیں ہے، تو پیشنٹ تو وہیں مر جائے، 50% تو وہیں مر گیا. لیکن یہ بندے کو یقین اتنا تھا اپنے امام کے اوپر، اس نے کہا کہ سارے ڈاکٹرز نے جواب دیا نا، لیکن ابھی سامرے میں ایک ڈاکٹر موجود ہے. پلیز دوستو تھوڑا بیدار ہو کے سنو. کہا سامرے میں ایک ڈاکٹر موجود ہے، لیٹ می گو ٹو سامرا. آج کا سامرا نہیں، اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے. اس زمانے میں بغداد سے سامرا جانا 10 دن 12 دن لگ جاتے تھے. اور یہ بیمار بڑی تکلیف سے یہ سامرا پہنچا. جا کر سامرے میں 10ویں امام کو اور 11ویں امام کو سلام کیا. سلام کر کے وہ نیچے سرداب مقدس میں آیا.
وہ بیسمنٹ میں. پوری مجلسی میں سرداب پہ پڑھ دوں کہ کیا برکت والی جگہ ہے. اس سرداب میں 2-3 عمل ہیں. ایک یا 2 چیز بتا دیتا, بات آئی ہے تو سن لیں. وہاں پر جانے کے بعد زیارت کو سبھی جاتے ہیں, اللہ ہم کو بار بار زیارت نصیب کر. جانا صرف جا کے سلام کر کے آنا نہیں, اس سرداب میں جا کر اگر کوئی وہ نماز پڑھے جو نماز مسجد جمکران میں پڑھی جاتی, مسجد سہلا میں پڑھی جاتی, اور یہ سرداب مقدس 40 ٹیوزڈے نائٹ مسجد سہلا میں اگر کوئی پڑھے تو ملاقات امام ہے اس سے. کون سی نماز؟ ایکسٹرا آپ یہاں پہ پڑھو وہ نماز 70 فضیلتیں اس نماز کے پیچھے بتائی گئی. 5 منٹ کی نماز. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ نماز پڑھ سکتی, رزق کا پرابلم ہے تو نماز پڑھ سکتی, وہ نماز. بیمار ہے تو وہ نماز پڑھ سکتی. انہیں پریشانیوں میں, کاروبار میں, بزنس میں, اینی تھنگ فار دیٹ نماز. اسٹوڈنٹس ایگزام لکھ کے وہ نماز پڑھ سکتے, لیکن پڑھنا ایگزام اچھا لکھنا, اس کے بعد نہ پڑھنا. یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو کتابوں کو بند کر دو, یہ نہیں کرنا. پڑھنے کے بعد جا کے وہ پڑھو تو اللہ جو ہے تمہاری دعا کو قبول کر. کون سی نماز؟ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز. 2 رکعت حاجت کی نیت کرنا کہ میں امام سے حاجت کی نماز پڑھتا ہوں, اور 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بولنا بس. اس کا بیوی کی تصویر پڑھنا, اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا پڑھنا, اور دعائے فرج پڑھنا, الہی ازمن و برا. اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا. اگر 40 منگل کی رات کوئی پڑھے, اپنے گھر میں پڑھے, امام بارگاہ میں پڑھے. 1000 واقعات کہ جہاں امام سے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی. اس نے یہ عمل کیا 7 دن. میں اس کو شارٹ کر رہا. ابراہیم حلخلی نے عمل کیا, عمل کر کے اور وہاں عریضہ لکھا. کون سا عریضہ؟ گوہر یگانہ کتاب. آج بھی گوہر یگانہ کتاب مشہور کتاب ہے امام کی, آپ کو یہاں کی مارکیٹ میں ملے گی. یہ وہ عریضہ ہے دوستو, دنیا میں جہاں بھی میں نے اس عریضے کو بانٹا ہے, ابھی مدغاسکر اور آسٹریلیا میں دیکھا, ایسے ایسے بیمار بلڈ کینسر کا مریض تھا, وہ اس لیے کہ وہ عریضے کے بارے میں کہا ہی گیا. پیج نمبر 400 سے 401, میں پیج کا ریفرنس دے رہا, 400 نمبر سے 401 تک. اگر آپ کو چاہیے تو مجھے بعد میں ای میل کرو یا واٹس اپ کرو, آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو. تو یہ عریضہ اس نے لکھا 7 دن. 7 دن وہاں رہا کہ ایک ہی دعا, مولا مجھے علاج, میرا مجھے صحت دے دو, صحت دے دو, صحت دے دو. 7 دن کرا, کوئی رسپانس امام کے پاس سے نہیں آیا. اور تیسری چیز کیا کر رہا تھا وہ زیارت عاشورہ. موسٹ ریکمینڈڈ زیارت. میری خواہش ہے کہ دہلی کے ہر گھر میں زیارت عاشورہ ہونا. اگر تمہارے گھروں میں تم کو زیارت عاشورہ کے تم عادی ہو جاؤ, جادو کا اثر, حسد کا اثر, پریشانیاں. دیکھیں مولا حسین کی کئی زیارات ہیں, وارثہ ہے, زیارت اربعین ہے, نیم شعبان کی ہے, روز عرفہ کی ہے, اور عاشورہ, کئی زیارت ہے. لیکن کسی زیارت کو امام نے فورس نہیں کیا, ریکمینڈ نہیں کیا, بولا نہیں. عاشورہ ایک ایسی چیز ہے کہ زمانے کے امام نے 3 مرتبہ اس سے کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. عاشورہ گولڈ کی مائن ہے, گولڈ کی مائن ہے, سونے کی کان ہے. اگر تم عاشورہ پڑھو, لیکن وہی بات زیارت عاشورہ پڑھ رہے اور رزق حرام کھا رہے تو اثر نہیں ہوگا. زیارت عاشورہ پڑھ رہے اور انڈین موویز دیکھ رہے, گانے سن رہے تو اثر نہیں ہوگا. زیارت عاشورہ پڑھ رہے, بے پردہ عورت جاری, اثر نہیں ہوگا. زیارت عاشورہ پڑھ رہے, واجبات کو قضا کر رہے, اثر نہیں ہوگا. زیارت عاشورہ پڑھ رہے, رزق حرام پیٹ میں جا رہا تو اثر نہیں ہوگا. یہ چیز یاد رکھو. یہ سب چیزوں سے بچ کے اگر زیارت عاشورہ پڑھو, زیارت عاشورہ تم کو دہلی میں زمین سے نہیں آسمانوں تک پہنچا دے گی. یہ وہ زیارت ہے مولا حسین کی. گولڈ کی مائن ہے دوستوں. گولڈ, آپ کو معلوم ہے لیبنان کا جب جنگ ہوئی, آئی واز ان کویت, میں اس وقت کویت میں تھا. سید حسن نصر اللہ نے اس رات میں ایک ہی چیز مانگی تھی پوری دنیا کے شیعوں سے. اتنی بڑی طاقت ان کے سامنے, بگ پاور, ان کے پاس کچھ نہیں, کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اتنی بڑی طاقت. انہوں نے پورے شیعہ ورلڈ کو اس وقت کہا تھا کہ میں سید, I don't need anything from you. مجھے کچھ نہیں چاہیے دنیا والوں سے, میرے لیے صرف 15 منٹ نکالو, 2 کام کرو. عاشورہ پڑھو آج کی رات, اور جوشن صغیر پڑھو. کبیر نہیں جو ہم شب قدر میں پڑھتے, جوشن صغیر. آج ہمارے اوپر بھاری ہے یہ رات. دوستو مجھے یاد ہے کویت میں
ساری مسجدوں میں، سارے کوئٹی، ہر امام بارگاہ میں عاشورہ اور جوشن صغیر چل رہا تھا۔ کیوں چل رہا تھا؟ کہ وہ سید کے اوپر مصیبت ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ صبح ہوتے ہوتے وہ بڑی طاقت کو گھٹنے ٹیکنا پڑا ان کے سامنے۔ یہ ہے زیارت عاشورہ۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا، آپ نے اس کو نوٹس نہیں کیا۔ میں نے کہا عاشورہ گولڈ کی مائن ہے، سونے کی کان ہے اگر عاشورہ پڑھو تو۔ بہرحال پوری مجلس ہی زیارت عاشورہ پہ ہو جائے گی۔ تو یہ عمل کیا تھا؟ 7 دن، بس میں مجلس ختم کر رہا، 7 دن ہی عمل کیا اس نے۔ امام کا پلیز غور سے سنیں، امام کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب آپ انصاف سے بولے کہ یہ شخص اتنی امید کے ساتھ امام کے پاس آیا، کہاں سے آیا؟ ہلے سے بغداد، بغداد سے سامرہ، اتنے بھروسے پہ آیا کہ مولا سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، اب آپ مجھے بچا لو۔ اتنی امید کے ساتھ آیا، 7 دن تک مسلسل پکارتا رہا، امام کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب اس کا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن یہ ایسا امام، امتحان لے رہے تھے اس سے، یہ ایسا شیعہ تھا۔ بہت بڑا پیغام دے رہا میں آگے، غور سے سنو۔ ایسا امام کا کلمہ پڑھنے والا کہ 7 دن اتنی امید کے ساتھ غریب آیا کہ مولا مجھے صحت دے دو، امام کا کوئی جواب نہیں آیا، تو اس نے امام کے بابا کی زری کو پکڑ کے، اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، پکڑ کے کہا مولا ٹھیک ہے، آپ چاہتے میں ایسی رہوں، آپ یہ چاہتے کہ میں اسی طرح زندگی گزاروں، اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو میں راضی ہوں، میں کچھ نہیں کہتا مولا، میں واپس جا رہا ہلا اور باقی کی زندگی ایسی گزار لوں گا۔ عزیزو پہلی چیز کیا کی؟ اس نے کمپلین نہیں کی مولا کو، ارے کہ میں تو اتنی عبادت کیا، میں تو اتنی زیارت کیا، میں اتنی دور سے آیا، میں اتنا نیک، آج تھوڑی سی عبادت کر کے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو روتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا میں تو اتنا کرتا ہوں، یہ تو کچھ نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ کہ امام کو شیعہ کیسے چاہیے؟ کبھی کمپلین مت کرو، ہر نعمت پہ شکر ہے، مصیبت آئی تو شکر، نعمت ملی تو شکر، یہ شیعہ کی پہچان ہے۔ اس نے کہا مولا ٹھیک ہے، آپ چاہتے کہ میں واپس جاؤں، I'm going back۔ غور سے سنو، غور سے سنو۔ صبح وداعی سلام کرنے کے لیے سامنے دجلہ گیا، غسل کیا، غریب آدمی، ہاتھ میں لکڑی ہے، تہمت باندھا ہوا، لنگی باندھا ہوا، ایک ہاتھ میں پانی ہے برتن میں، مگ میں، کیوں؟ کہ اگر خون نکلے گا تو میں پاک کروں گا۔ آہستہ 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 وہ وہاں سے چلتا ہوا سامرے کی روضے کی طرف آ رہا تھا کہ وداعی سلام کر کے میں ہلا چلا جاؤں گا۔ اس زمانے میں سامرے میں 4 دروازے ہوتے تھے، ساؤتھ، ویسٹ، ایسٹ، نارتھ۔ یہ ساؤتھ کی طرف سے آ رہا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں نے کبھی پڑھتا ہوں تو 1-1.5 گھنٹہ 2 دن اسی واقعے پہ لیتا ہوں، میں مجلس واقعہ ختم کر رہا ہوں۔ اس میں 3 پیغامات ہیں، اسی لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا۔ اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، اس نے پلٹ کے دیکھا، 4 گھوڑے سوار پیچھے سے آ رہے، یہ سمجھا کوئی لوگ ہیں جا رہے ہوں گے، یہ بازو ہو گیا، لیکن 4 میں سے ایک آ کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایسا تیزی سے آئے، یہ رکا ہوا، ایک آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایک رائٹ، ایک لیفٹ، ایک پیچھے، 4 نے اس کو کارڈن آف کر لیا، گھیر لیا۔ جو سامنے تھے ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور سر کے اوپر ایک گرین کلر کا ٹربن تھا، امامہ۔ سامنے وہ گھوڑے پہ یا نیچے، بالکل سامنے کھڑے ہو گئے، کھڑے رہ کے بڑی محبت سے کہا السلام علیکم یا ابراہیم الخلی، ابراہیم تجھ پہ میرا سلام۔ اس نے جواب دیا کہ یہ سوچنے لگا کہ ان کو میرا نام کیسے معلوم، میرے قبیلے کا نام کیسے معلوم۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ اس نے قبیلوں کے نام لینا شروع کیا، انہوں نے کہا نہیں میں اس کا نہیں ہوں، اس کا نہیں ہوں۔ بعد میں کہا ابراہیم تجھے قبیلے سے کیا مطلب ہے، میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں، یہ بتا کہ تو ہے کیسا، طبیعت کیسی ہے تیری، ہاؤ آر یو۔ انگلش میں نہیں پوچھا، وہ تو میں بول رہا، کہا کہ کیسا ہے تو؟ اس نے کہا میں بہت تکلیف میں ہوں، پریشان ہوں۔ کہا تو بڑی کمپلین کر رہا ہماری بارگاہ میں؟
آجا میرے قریب آ، میں دیکھوں تیری تکلیف کیا ہے. یہ دل میں سوچنے لگا پتہ نہیں کون ہے، ہاتھ لگائیں گے خون بہے گا، میں نجس ہوں گا، مجھے حرم جانا ہے، پھر مجھے پاک ہونا پڑے گا. یہ نہیں گیا، یہی ویسی ٹھہرا رہا. وہ سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ابراہیم ہمارے قریب آ. نہیں آیا. تیسری مرتبہ وہ ایسا جھک کے ہاتھ پکڑ کے ابراہیم کو قریب کر لیا. یہ گھوڑے پہ ہیں، ابراہیم نیچے. قریب آ گیا، کہا بتا تیری تکلیف کا ہے. اس نے اپنے ران سے اس کپڑے کو ہٹایا تو یہاں پہ اتنا بڑا زخم تھا. غور سے سن. کہا یہی ہے. اس نے کہا آپ کو کیا معلوم کتنی تکلیف ہے اس میں؟ کہا یہی تکلیف ہے جس کی تو کمپلین کر رہا تھا. کہا ہاں. انہوں نے اپنے ہاتھ کو ایسے، میری طرف دیکھتے جائیں، ہاتھ کو ایسے کیا. اس کے بعد اس کی ران کے اوپر ہاتھ رکھا، چند لمحے سیکنڈز رکھ کے پش کیا، ہاتھوں کو ہٹا لیا. خون کا ایک خطرہ بھی نیچے نہیں گرا. ہاتھوں کو ہٹا کے کہا ابراہیم اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی. دوستوں میں بات کو یہاں روکتا، پلیز غور سے سننا، پلیز غور سے سننا، میں بات کو روکتا. ہاتھوں کو ہٹا کے کہا شکر ادا کر اللہ نے شفا دے دی. یہ کہتا ہے میں نے سر کو اٹھایا، میں نے ان کو دیکھا، میں پہچان نہیں سکا کون ہے. میں اپنے زخم کو دیکھتا ہوں کہ وہاں نشان بھی نہیں ہے، تکلیف بھی دور ہوگی. اور یہ سامنے کھڑے جو رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ابراہیم تو کیا دیکھ رہا، فرزند زہرا تیرے سامنے. جب یہ کہا، اب امیجن کریں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے میرا مولا میرے سامنے کھڑا ہوا ہے تو کیا حال ہو اس کا. یہ فوراً اپنے سر کو مولا کے پیروں پہ رکاب پہ رکھ دیتا. امام ایسا اٹھاتے، امام گھوڑے پہ اس کو ایسا سینے سے لگاتے. سینے سے لگانے کے بعد کہا ابراہیم تو واپس جا، بغداد میں اس واقعے کی کافی دھوم ہوگی، حاکم وقت تجھے بلائے گا، کچھ پیسے دے گا، اس سے پیسے نہیں لینا، بلکہ تو ہلا جانا، وہاں میرا بیٹا ہے ابنی کہا، اور وہ تجھے کچھ دے گا، تیری زندگی، تیری غربت ختم ہو جائے گی. اب دوسرا یہاں پیغام کیا تھا، اب غور سے سننا. دوسرا پیغام کیا تھا؟ شفا کس نے دی؟ امام نے دی نا. ہاتھ کس نے رکھا؟ شفا کس نے دی؟ امام نے دی. لیکن امام نے کہا کیا؟ امام نے کہا کہ اللہ نے شفا دی. دوستو، جس کو میں زیب دیتا وہ بھی میں نہیں کہتا. ارے یار، یہ دوسرا میسج تھا کہ اپنی زندگیوں سے میں کو نکالو. میری عبادت، میرا ڈونیشن، میرا نفس، میری تسبیح، میرا پیسہ، میری گاڑی، میرا گھر، میری مجلس. کیا بول رہا میں؟ یہ جب تک میں نہیں نکلے گا تم امام کے لشکر کو جوائن نہیں کر سکتے. امام کی سیرت دیکھو، اپنی سیرت دیکھو. امام کی سیرت میں میں نہیں ہے، جبکہ امام کہہ سکتا تھا کہ میں نے دی شفا. امام کو زیب دیتا، میں ہم کو زیب نہیں دیتا. جب تک میں نہیں نکلیں گا ہر میں ہمارا حسن، میری گاڑی، پیسہ. میں تو ہر آدمی سے ملتا ہوں نا، مجھے اندازہ ہے کہ میں کیا تکلیف دے رہی آج اسلام کو. بہرحال وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے. یہ امام نے کہا گھوڑے کو پلٹا. غور سے سنیں، گھوڑوں کو پلٹایا، امام جانے لگے. جاتے جاتے ابراہیم سے کہا ابراہیم تو واپس جا بغداد کو. جیسے امام آگے بڑھے، ابراہیم پیچھے دوڑنے لگا. یہ کہتا ہوا کہ مولا مجھے چھوڑ کے مت جاؤ مولا. محبت میں پلیز غور سے سنا، یوتھ کو بول رہا. کہنے لگا کہ مولا مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں اکیلے اب نہیں رہنا چاہتا، مولا مجھے اپنے ساتھ لے لو. امام چلتے چلتے رکے پلٹ کے کہا ابراہیم واپس جا. یہ رونے لگا، محبت میں رونے لگا کہ مولا ڈونٹ لیو می الون، مولا مجھے اکیلا مت چھوڑو، میں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا. امام نے کہا واپس جا. آگے بڑھ گئے. پھر ابراہیم پیچھے دوڑنے لگا. پھر امام رکے. غور سے سنو، امام پھر رک کے امام نے وہی جملہ بولا کہ ابراہیم واپس جا. یہ پھر رونے لگا محبت میں کہ مولا مجھے اپنے ساتھ لے لو.
امام بول کے آگے بڑھ گئے. جب تیسری مرتبہ یہ دوڑنے لگا پیچھے, امام رکے, جو غور سے سنو, امام رکے, رک کے پلٹ کر ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں ہے؟ یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں ہے؟ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ امام کو شیعہ اوبیڈینٹ چاہیے. میں نے 3 پیغام دیے آج کے مجلس میں. اب خود سوچو, خود ڈیسائیڈ کرو کہ کیا میں علی کا اوبیڈینٹ شیعہ ہوں؟ کیا میں حسین کا اوبیڈینٹ شیعہ ہوں؟ فیا لیتنی پوری زندگی بولتے جاؤ. اوبیڈینٹ شیعہ اگر نہیں بنو گے تو یہاں پر دہلی میں مرنے کے بعد اندھیروں میں رہو گے, اور اگر کچھ کام کرو گے حسین کے لیے, علی کے لیے, تو تمہاری زندگی بدل جائے گی. یہ تینوں پیغام عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے تھا کہ چیک یور سیلف کہ میں کتنا اوبیڈینٹ ہوں امام علی کے لیے. کیا میں اوبیڈینٹ کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت گزاری کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت گزاری جو اسلام کا فریم ہے اس پہ عمل کر رہا. ہر 24 گھنٹے گزرتے, آج کی رات جب بستر پہ جانا تو 5 منٹ میں مانگ رہا, 5 منٹ مانگ رہا. جب نرم تکیے پہ سر رکھ کر لیٹنا تو 5 منٹ سوچو عابد بن رمی نے کیا کہا. 5 منٹ سوچو کہ کیا میں نے آج صبح سے شام تک اطاعت حسین یا علی میں زندگی گزاری. اگر نہیں گزاری تو فائدہ کیا یہ زندگی سے؟ اسلام پریکٹس کا نام نہیں ہے. جملے غور سے سنو, اسلام یا مجلس پریکٹس کا نام نہیں ہے, معرفت کا نام, چینج کا نام ہے, ریولوشن کا نام ہے, انقلاب کا نام ہے, پریکٹس کا نام نہیں ہے. مجلس یہ نہیں کہ آج صبح سے آپ مختلف ذاکرین کو سن رہے, مجھے بھی سن لیا, میں بھی ہزاروں میل دور سے آ رہا. مجلس کا مقصد یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ فرش اعضاء پہ بیٹھو اور اٹھ کے چلے جاؤ. مقصد غور سے سنو, مقصد مجلس یہ ہے کہ جب تم فرش اعضاء پہ آؤ تو ایک بیماری کو چھوڑو, نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. Learn something. اپنی زندگی کو بدلو. میں یوتھ کو بول رہا, جب تک تم اپنی لائف میں چینج نہیں لاؤ گے, جب تک اپنی لائف میں وہ ریولوشن نہیں لاؤ گے کہ جو حسین چاہتا ہے, اس وقت تک تم لشکر حسین پہ شامل نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. ایک اور پڑھ لیجئے آوازیں بلند. بس دوستو, مولا آباد رکھے, مولا اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے, ان کو اعلی لین میں جوار معصومین میں جگہ دے. اچھا میں ایک بات روک کے بولوں, ہم آمین نہیں دیتے کسی کو. میں تو دعا دے رہا نا, زبان سے آمین نہیں نکل رہا. ایک چیز یاد رکھو یار, لینے میں مزہ نہیں ہے, دینے میں مزہ ہے. نہیں, ایک روٹی کا ٹکڑا دو تم کسی کو تو دل کو سکون ملتا. لینے میں کیا مزہ ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں آمین کیا ہے؟ اتنا سا جملہ ہے آمین. ایک آمین تقدیر بدل دیتا, زندگی بدل جاتی. آمین کا بولنا یہ کبھی سوچے مت. کوئی دعا دے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں خاموش. بابا یہ لازم ہے آمین تو بولو, ہو سکتا تمہاری آمین سب کی زندگی کو بدلے. یہ نہیں کہ عابد بن رمی کی مجلس میں, صرف ہر کی مجلس میں جب کوئی دعا دے فوراً دل سے آمین بولو. اللہ وہی چیز کو پسند کرتا جو دیتا ہے. لینے میں کیا مزہ یار, زندگی تمام لیتے ہوئے آ رہے. دینے میں جو سیٹسفیکشن ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے, ہمیشہ یاد. تو اللہ اس مرحوم کو مولا کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے. امپرومنٹ تو آیا, چینج آیا. میں تو چینج چاہتا تھا. میری مجلس کے بعد اگر کوئی ایک لڑکا یا لڑکی میں بھی چینج آیا نا تو یہ مجلس میری کامیاب ہو گئی.
I just want revolution. مجھے بتایا گیا کہ 222 قرآن مجید اس مرحوم کے لیے پڑھے گئے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. 222 سم تھنگ. اور یہ کہا گیا کہ بخش دو. ارے میں کون بخشنے والا یار؟ 222 قرآن جو پڑھا ثواب تو مل گیا. اسلام میں ایک فارمیلٹی نہیں ہے. اتنا پڑھنے کے بعد اگر کوئی نیت ہے کہ تم نے نیت کی کہ اس مرحوم کے لیے مجھے پڑھنا ہے, آپ نے پڑھا, اللہ اس کو اجر دے دے گا, 100% اجر ملے گا. بس ایک ہی خواہش گھر والوں سے کہ اس مرحوم کے لیے زیارت وارثہ ہر جمعرات کو. مجھے بتایا گیا کہ یہ قبرستان بھی, یہ قبرستان ہے شاید نا, نہیں یہاں لوگ دفن ہے لوگ, کربلا ہے. اچھا قبرستان نہیں ہے, اچھا میں سمجھ رہا تھا قبرستان ہے. اچھا وہ شیعہ قبرستان ہے ادھر, شیعہ قبرستان. میں شیعہ قبرستان کی بات کر رہا ہوں. جمعرات ہر تھرسڈے, آپ کا کوئی رشتہ دار ہو یا نہ ہو, آپ کے آفس سے, آپ کے گھر سے قریب یہ قبرستان, جو بھی شیعہ قبرستان, ہر جمعرات کو جاؤ 5 منٹ کے لیے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, لڑکا لڑکی سب, کیوں جاؤ وہاں جا کر زیارت امام حسین پڑھو. قبرستان میں جا کر شب جمعہ مغرب سے پہلے چلے جاؤ, اگر چلے جانا ہے کوئی مشکل نہیں. شب جمعہ قبرستان میں جا کر تم یہ چاہتے کہ آئندہ ہفتہ پورا, کمنگ ویک, تم ایسا پروٹیکٹڈ رہنا دعاؤں میں. آنے والی ہم کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے. وی ڈونٹ نو کہ ٹمارو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہو سکتا بیمار ہو جائے, ہو سکتا موت آ جائے, ہو سکتا بزنس میں لاس ہو جائے, ہو سکتا میں پریشانیوں میں گر جائے, ہو سکتا کوئی شدید بیماری آ جائے, 1000 چیزیں ہو سکتی, ہم کو نہیں معلوم. اگر یہ چاہتے ہو, میں اتنی بڑی مجمع سے اس کربلا دہلی میں بول رہا, میری مجلس ٹیپ ہو رہی, if you really want a blessing of امام حسین, اگر تم یہ چاہتے کہ مولا حسین کی بلیسنگ تمہارے اوپر آئے, رحمت کا شیڈ آئے, تو کیا کرو, آج ہر شب جمعہ قبرستان جاؤ. شیعہ قبرستان کی بات کرو. اگر نہیں جا سکتے وہ الگ بات ہے, لیکن اگر تمہارے راستے میں اور پاسبل ہے تمہارے لیے, جاؤ. جا کر وہ سلام ضرور پڑھنا جو امیر المومنین کا سلام ہے, السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ. 1 منٹ کا, جسٹ 1 منٹ کا سلام ہے, 1 منٹ کا, 4 یا 5 لائن کا. یہ وہ سلام ہے کہ عابد بلرامی نہیں بول رہا, امام علی بول رہے ہیں. لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین, میرا مولا بولتا ہے کہ جو شخص یہ سلام قبرستان میں پڑھے گا, اللہ اسی وقت اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا. مذاق ہے, 25 ایئرس کے گناہ معاف ہوں گے. آپ نے بڑا ایزی لے کے سنا یہ جملہ, ویری ایزی. جب میں کبھی باہر پڑھتا ہوں تو لوگ بے چین ہو جاتے, کتنا آسانی سے آپ نے سن لیا, ٹھیک ہے 25 سال کے ہم نے کیا ہی کیا جو معاف ہوں گے. میں نے بہت بڑی بات بولی. نہیں, ذہن میں کیا ہے, میں تھوڑی گناہ گار ہوں, وہ گناہ گار ہے. اپنا گناہ تو یاد ہی نہیں آتا. اسی لیے علی نے دعائے کمیل میں کہا اللہم اغفر للذنوب التی تحبس الدعا. کتنا میرا مولا علی کہہ رہا کہ پروردگار جو دعاؤں کے بیچ میں جو تیری میرے گناہ آ گئے رحمت کے بیچ میں, اس کو معاف کر دے, وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. خدا نہ خواستہ امام علی اپنے لیے بول رہے, علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. علی وہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے, جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق, وہ علی اللہ کی بارگاہ میں آگے دعا کر رہا اس طرح کہ پروردگار گناہوں کو, اور ہم کتنے آسانی سے وہ سن رہے, 25 سال کے گناہ تمہارے معاف ہوں گے اگر تم نے وہ سلام پڑھا جا کر 1 منٹ کا. اس کے بعد آخری باتیں میرے, اس کے بعد قبرستان میں جا کر زیارت وارثہ پڑھو. نیت کیا کرو کہ میں یہ زیارت وارثہ یہ سارے مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا ہوں, اور دنیا میں جتنے مرحومین ہیں ان کی طرف سے پڑھ. آپ کو اندازہ نہیں ہے دوستو, آپ نے صرف ایک جملہ کہا قبرستان میں جا کر,
نیت کر کے آپ نے شروع کی کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ نے بولا حسین کی زیارت کی جو برکت ہے، اس کی رحمت کی بارش ہوتی، لٹرلی بارش ہوتی، اور اگر کوئی تکلیف میں ہے نیچے، اس کے سارے گناہ معاف ہوتے حسین کی زیارت کی برکت سے۔ اور آپ کو اس کا اجر کیا ملتا؟ جب یہ رحمت پہنچتی تو مردے پوچھتے کہ یہ رحمت آئی کیسے، تو ان کو بتایا جاتا کہ فلاں لڑکا یا فلاں لڑکی حسین کی زیارت پڑھ رہی، اللہ زیارت کی برکت تیرے پاس عطا کر رہا، تو وہ مردے ہاتھوں کو اٹھا کے آپ کے حق میں دعا دیتے کہ پروردگار اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں رحمت آئی، اب تو اس کی زندگی میں رحمت کو کر دے پلیز۔ بس یہ کرو، اس کے بعد دیکھو کہ حسین ابن علی تم کو عطا کیا کرتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے دوستو۔ بس باقی باتیں آج رات میں 9 بجے اوکلا میں باب العلم میں میری مجلس ہے، وقت ملا تو آ جائیں۔ شب میں 9 بجے اوکلا امام بارگاہ باب العلم میں۔ یہاں کا وقت ہو گیا، مولا مرحوم کے درجات کو بلند کرے، مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ دوستو، یہ سارا مرحومین کے لیے جو بھی ہم کرتے ہیں ایصال ثواب، بہترین ایصال ثواب حسین کا ذکر ہے، اس سے بہتر ذکر نہیں، اس سے بہتر ایصال ثواب نہیں، اس لیے کہ حسین اس غریب کا نام ہے کہ خود میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ آپ نے بڑی آسانی سے حسین کا یہ جملہ سنا، میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ حسین کہتے ہیں کہاں کہاں رلایا، کبھی قاسم کے پامال لاشے کو دیکھا تو حسن یاد آ گئے، اور محمد کی میتوں کو دیکھا تو زینب کی غربت یاد آئی، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو سکینہ کے تماچے یاد آئے، علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ بچے کے لیے پانی مانگنے پر میرے بچے کو ذبح کر دیا گیا، اور علی اکبر کے سینے پہ برچھی کو دیکھ کر حسین ضعیف ہو گیا۔ دوستو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا اور پہلی مرتبہ ظالم نے مولا حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو یزید ظالم نے کہا حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے حسین۔ تو شمن ظالم نے آگے بڑھ کے کہا یزید جب حسین کربلا آئے تھے تو حسین اتنے ضعیف نہیں تھے، عاشورے تک حسین اتنے ضعیف، اتنے بوڑھے نہیں ہوئے، آدھا دن گزر گیا حسین پہ ضعیفی نہیں آئی تھی، لیکن ایک آواز تھی جس آواز پہ حسین ضعیف ہو گیا، وہ آواز اس جوان علی اکبر کی تھی۔ لیلا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہو رہا، اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہوئی، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری، تو حسین نے پلٹ کر لیلا سے کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی۔ اب جو میدان میں آئے تو حسین کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے، ٹھوکریں کھاتا ہوا حسین جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے۔ جوان بیٹا ایڑیا لگڑ رہا تھا، حسین نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے۔ علی اکبر بابا آیا، آواز نہیں آئی، شانے کو ہلا کے کہا کہ بیٹا علی اکبر اٹھو بابا آیا، بیٹے نے جواب نہیں دیا۔ حسین کی غربت معراج تک چلی گئی، علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ اسی طرح پرسا دو کہ آج لیلا تم کو دعا دے، لیلا تم کو دعا دے۔ سوکھی آنکھوں سے پرسا نہیں دیا جاتا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو۔ حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، دیکھا حسین نے کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، ہٹانا چاہا،
علی اکبر جانتے میرا بابا بالکل اکیلا، میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا، پھر رکھ لیا، پھر ہٹانا چاہا، پھر رکھ لیا، تیسری مرتبہ حسین نے دونوں ہاتھوں کو زور دے کر ہٹایا، اب جو ہٹایا تو سینے کا زخم سامنے آیا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، آستین کو الٹی نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے برچی نکال دی۔ مولا آباد رکھے آپ کو، مولا آباد رکھے، اسی طرح فرصت ہو، اسی طرح فرصت ہو۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، بس 1 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں، 1 منٹ سے۔ اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی نا، اب اس ماں کی مصیبت سن لو جس نے علی اکبر کو 18 سال پالا تھا۔ بس دوستو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو جا رہا تھا، اونٹ کی بلندی سے لیلا نے علی اکبر کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا تو اونٹ کی بلندی سے کہا، میرے لال، آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی بیٹا، تیرا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے۔ بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے گزرا کہ جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی، ان عورتوں نے اس قافلے کو دیکھا، اون پہ بیبیاں ہیں، نیزوں پہ سر ہے، حسین کے سر کو دیکھا، قاسمہ اونو محمد کے، علی اصغر کے سر کو دیکھا، لیکن ان عورتوں کی نگاہ جب علی اکبر کے سر پہ پڑی تو بس مجلس ختم ہو گئی۔ ایک عورت سے راہ نہیں گیا، وہ نیزے کے قریب آئی، نیچے علی اکبر کے سر کو غور سے دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بیبیوں سنو، میں ایک دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ وہ علی اکبر کے سر کے نیچے آئی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار، جب یہ جوان مرا ہو، خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو۔ یہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی، لیلا نے کہا تو بد دعا کیوں دے رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں دے رہی، میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، میرے علی اکبر کا لاشا آیا، ارے میں دیکھتی رہی، میرا گھر اجڑ گیا۔